السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پسند کی شادی کرنے پر ایک دلہا اور دلہن اور ان کی جو دلہے کی ماں ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے گجرانوالہ کا کہ ایک دلہن اور دلہے کو اور جو دلہے کی والدہ تھی ان کو گھر بلا کر دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ دلہا اور دلہن جو کہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، انہوں نے شادی کی اور جو ہے وہ اس کی جو والدہ تھی دلہن کی، وہ ان کے گھر آئی۔ گھر آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے گھر پہ بلایا تو جو دلہے کی ماں تھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم راضی نامہ کریں گے۔ راضی نامے کے لیے انہوں نے گھر بلایا اور پری پلانڈ تھا ان کو قتل کرنے کا یا نہیں تھا۔ جو ملزم ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، اس نے جو بیان دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس بندے نے جو اپنے منہ سے اقرار کیا ہے، اس نے کہا کہ کوئی پری پلانڈ نہیں تھا، وہ راضی نامہ واقعی میں کرنے والے تھے اور میں نے جو ہے وہ میری منگنی ہوئی تھی اس انسان کے ساتھ۔ وہ جو لڑکی تھی، وہ قتل کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میری اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، بچپن سے منگنی تھی، 3 سال پہلے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ لگا اور میں نے جو ہے وہ گھر آیا۔ اس کو وہ کہتا ہے کہ میرا اچھا خاصا بزنس بھی ہے، اچھا کام تھا میرا، لیکن وہ جب گھر آیا تو محلے والوں نے بات کی کہ آپ کی منگیتر نے ایسے بھاگ کر شادی کر لی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ غصہ آیا اور میں تیش میں آ گیا اور اس لیے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ان کو گھر بلا کر، تو میڈیا سے کچھ مختلف باتیں بھی آ رہی ہیں کہ دھوکے سے ان کو گھر بلایا اور دلہا دلہن اور جو دلہے کی والدہ تھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ معاملات ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قتل کرنے والا شخص ہے، جو ملزم ہے، وہ لڑکی کا ماما لگتا ہے۔ وہ جو دلہے کے بھائی لوگوں نے انہوں نے بتایا کہ ایسا تو کبھی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پری پلانڈ تھا جو کہ انہوں نے کروایا ہے۔ تو اب کچھ دوسری طرف سے جو اس کا جو بیان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بچپن میں ہی جو ہمارے گھر والوں نے منگنی کر دی گئی تھی۔ اللہ پاک نے تو واضح قرآن میں فرمایا کہ نہ کسی عربی کو اجمی میں برتری حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پہ برتری حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کالے پہ برتری حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پہ برتری حاصل ہے، اور یہاں تک کہ سب انسان برابر ہیں۔ اللہ پاک جو مرنے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سب کو ہدایت دے کہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ ایک چیز اگر آپ کی ہوتی تو وہ آپ کے لیے بنی ہوتی تو وہ آپ کو ضرور ملتی، لیکن کسی کی باتوں میں آ کر یا ایسے کام کرنے سے آپ کسی انسان کو قتل کر دیں، یہ ایک بہت بڑا گھٹیا کام ہے۔ اور ایسا کام کرنے کے بعد اللہ پاک کی پکڑ میں تو آپ نے آنا ہی آنا ہے، اور آپ نے اپنی دنیا تو خراب کی۔ اگر اس کی جو والدہ تھی، دلہن کی والدہ، اس نے ان کو گھر بلایا، دھوکے سے بلایا، اور اگر وہ جانتی تھی کہ یہ کام ہونے والا ہے تو آپ نے دنیا بھی خراب کر لی اور اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ کیوں آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اگر انہوں نے محبت کر لی، اگر وہ بھاگ کر کچھ غلط کام کر کے آپ کا منہ کالا کروا دیتے تو وہاں آپ کی عزت تھی، لیکن انہوں نے تو شادی کی ہے۔ تو آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اگر کسی انسان سے محبت کرتی تھی تو اس نے آپ کا منہ کالا کروانے کے بجائے اس نے شادی کی، نکاح کیا، حلال رشتہ اپنایا، اور آپ نے الٹا اس کو گھر بلا کر تو قتل ہی کروا دیا۔ اور اگر وہ وہیں پر منہ کالا کروا دیتی تو آپ کا تو ساری زندگی منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس نے نکاح کیا تھا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات، آپ نے اپنی آخرت، اپنی دنیا، اپنی قبر سب کچھ گندہ کر لیا۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کو ہدایت دے کہ پسند کی شادی کرنے والوں کے خلاف نہ جائیں۔ اگرچہ پسند کرتے ہیں دلہا اور دلہن، لڑکی لڑکا، اگر وہ پسند کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کا دیکھ کر ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو قتل تک بات جائے یا ایسی بات جائے۔ جب آپ خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو بچے بھی اس چیز کو نہیں سمجھیں گے۔ اور حدیث کا ایک مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ نے تو 3 جانیں لی ہیں، تو ان 3 جانوں کا آپ کیسے ازالہ کریں گے اور کیسے اللہ پاک کے سامنے اپنا منہ دکھائیں گے کہ کیسے آپ نے ان کو دھوکے سے گھر بلایا اور کیسے آپ نے ان معصوموں کے اوپر گولیاں چلا دیں۔ اور اگر آپ جو دلہن کی والدہ ہے اس نے اگر یہ کام مل کر کروایا، اور مجھے ایک بات اور یاد آئی ہے کہ یہاں پر مجھے جو میرے پاس جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ دلہن جو تھی وہ اس لڑکی نے منع کیا تھا اپنی جو دلہے کی والدہ تھی ان کو کہ میری امی جان، وہ دوگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اس ٹائپ کی ہیں کہ وہ بات کچھ آپ کے سامنے کچھ کر کے گئی ہیں اور میں نے گھر نہیں جانا، انہوں نے مجھے مار دینا ہے۔ تو وہ پہلے یہ بات بول رہی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہیں، وہ یہاں آ کر کچھ کہہ کے گئی ہیں، آگے جا کر وہ کچھ کہتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک یہ بات آتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ لڑکی جانتی تھی کہ میں اگر وہاں گئی تو میری والدہ اس طرح کی ہے۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ پتہ ہو ایک بندے کا تو پھر کیوں اس کے گھر بھیجنا؟ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ آپ لوگوں کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو جب ایسے معاملات ہوں، جب وہ لڑکی کہہ بھی رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا، تو ایسے تو بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسرا کہ جو جنہوں نے قتل کیا
وہ لوگ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ کریم آپ کی مشکلات دور کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔